السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ABN نیوز اور میں ہوں لقمان علی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ آغاز میں آپ کو بتائیں کہ جنگ بندی کے باوجود امریکہ کے 3 دن میں ایران پر دوسری بار فضائی حملے۔ آبنۂ ہرمز میں ایرانی فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ امریکی حکام کے مطابق حملے کا مقصد امریکی افواج اور آبنۂ ہرمز میں تجارتی جہازوں کو لاحق خطرہ ختم کرنا تھا۔ ایران نے امریکی تجارتی جہاز پر 4 ڈرون فائر کیے تھے۔ تمام ایرانی ڈرونز مار گرائے گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بندر عباس کے مشرق میں 3 دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ فضائی دفاعی نظام چند منٹ کے لیے فعال کیا گیا۔ بندر عباس کے مشرق میں 3 دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ جنگ بندی کے باوجود امریکہ کے 3 دن میں ایران پر دوسری بار فضائی حملے۔ امریکی حملوں کے جواب میں ایران کا جوابی وار، امریکی ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے جاری بیان، امریکی ایئر بیس کی مزید تفصیل نہیں بتائی گئی۔ تاہم خبردار کیا گیا کہ اگر امریکہ نے مزید حملے کیے تو ایران انتہائی سخت اور فیصلہ کن رد عمل دے گا اور کشیدگی کے نتائج کا ذمہ دار امریکہ خود ہوگا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق آبنۂ ہرمز پر ایران کا درست اور سخت کنٹرول بلا تعطل جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 23 بحری جہاز اور آئل ٹینکرز ایران کی اجازت سے آبنۂ ہرمز سے گزرے۔ تہران اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا، ایرانی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا ٹرمپ کے بیان پر رد عمل۔ کہا، یورینیم افزودگی اور آبنۂ ہرمز پر کنٹرول ایران کی ریڈ لائن ہے۔ ایران پر پابندیاں ختم کرنا بھی بنیادی مطالبہ ہے۔ ٹرمپ اسٹریٹجک ڈیڈ لاک سے نکلنے کے لیے دھمکیاں دیتے ہیں۔ نائب سیکرٹری ایرانی سلامتی کونسل علی باقری نے کہا کہ افزودہ یورینیم کے ذخائر کا معاملہ امریکہ سے جاری مذاکرات میں شامل نہیں۔ آبنۂ ہرمز کھولنے سے متعلق امریکہ سے تاحال اتفاق رائے نہیں ہوا۔ جب تک تمام ایشوز پر اتفاق نہیں ہوتا، سمجھیں گے کہ کسی بھی چیز پر اتفاق نہیں ہوا۔ امریکہ ایران بالواسطہ رابطے جاری ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کل امریکی وزیر خارجہ مارک روبیو سے ملاقات کریں گے۔ اسحاق ڈار کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے ملاقات، مشرق وسطیٰ کی صورتحال، خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال، کشمیر، افغانستان، فلسطین اور سلامتی کونسل اصلاحات پر بھی گفتگو کی گئی۔ انطونیو گوتریس نے پاکستان کے عالمی امن و سلامتی کے لیے فعال کردار کی تعریف کی اور اقوام متحدہ کے ایجنڈے کے لیے پاکستان کی خدمات اور تعاون کو سراہا۔ اسحاق ڈار کی بحرینی وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللطیف الزیانی سے بھی ملاقات، پاکستان اور بحرین کے درمیان برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق، مختلف شعبوں میں شراکت داری کے فروغ کے عزم کا اعادہ، تجارت، سرمایہ کاری اور معاشی تعاون بڑھانے پر گفتگو، دو طرفہ تعلقات کو نئی جہت دینے پر اتفاق۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی نیویارک میں پرتگال کے وزیر خارجہ سے ملاقات، دونوں رہنماؤں کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور عالمی امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ پرتگال کے وزیر خارجہ نے مغربی ایشیا میں پاکستان کی سفارتی کوششوں کی تعریف کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان فلسطین کے مسئلے پر بھی گفتگو ہوئی۔ اسحاق ڈار نے پرتگال کے وزیر خارجہ کو پاکستان آنے کی دعوت دی۔ مینا میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی اپنے سعودی ہم منصب شہزادہ عبدالعزیز بن سعود سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں پاک سعودیہ دو طرفہ تعلقات اور داخلی سیکیورٹی کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوا۔ ملاقات میں فیصلہ ہوا کہ فیڈرل کانسٹیبلری اسپیشل ڈپلومیٹک پروٹیکشن یونٹ کے 200 اہلکاروں کو سعودی عرب میں ٹریننگ دی جائے گی۔ دو طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے سعودی عرب کی وزارت داخلہ کا اعلیٰ سطح کا وفد بہت جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے حج کے دوران سعودی حکومت کے بہترین انتظامات کی تحسین کی۔ دونوں وزرائے داخلہ نے خطے کی تازہ ترین صورتحال پر بھی بات چیت کی۔ سعودی عرب کے وزیر داخلہ نے کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔ 28 مئی یوم تکبیر، قومی تاریخ کا یادگار اور قابل فخر دن۔ 28 مئی 1998 کو چاغی کے پہاڑوں میں 5 دھماکے کر کے پاکستان نے ہمسایہ اور دشمن ملک بھارتی برتری کا غرور خاک پہ ملا دیا۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان ایٹمی قوت رکھنے والا دنیا کا 7واں اور عالمی اسلام کا پہلا ملک بن گیا۔ صدر آصف زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ یوم تکبیر کے ناقابل تسخیر دفاع کی علامت ہے۔ عالمی دباؤ اور پابندیوں کے باوجود پاکستان نے قومی مفاد کا تحفظ کیا۔ پاکستان کی دفاعی حکمت عملی خطے میں امن و استحکام کی ضامن ہے۔ جدید جنگوں میں سائبر وارفیئر، AI اور ڈرونز کا اہم کردار ہوگا۔ پاکستان ایک ذمہ دار اور امن پسند ایٹمی ریاست ہے، کسی کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتا۔ کسی بھی جارحیت کا فوری اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ یوم تکبیر مضبوط ملک کی دفاع کی گواہی دیتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو، نواز شریف، ڈاکٹر عبدالقدیر اور سمر مبارک مند کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ دھمکیوں کے باوجود نواز شریف نے کوئی دباؤ قبول نہیں کیا۔ ایٹمی قوت نہ بنتے تو دشمن ہر حد پار کر سکتا تھا۔ مسلح افواج نے بھارت کی عددی حربی برتری کا غرور توڑ دیا۔ آپریشن غضب الحق کے ذریعے تمام فتنوں کا خاتمہ کریں گے۔
वेलकम बैक। और अब बात करेंगे ईद उल ज़ुहा की। लाहौर में सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कहीं पर इज्तिमाई कुर्बानी जारी और कहीं पर इनफरादी कुर्बानी की जा रही है। शहरियों का कहना है कि पहले रोज़ कसाई के नखरे आसमानों पर थे, दूसरे रोज़ कसाई मिल गया है। मज़ीद तफसीलात जानते नुमाइंदा ABN न्यूज़ अली नासिर से। जी बिल्कुल, आज ईद उल अज़हा का दूसरा रोज़ा और कहीं पर इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला जारी है और कहीं पर इनफरादी तौर पर कुर्बानी दी जा रही है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी ये माशाल्लाह हमारी इनफरादी तौर पर तो कुर्बानी है। ये वाली हमने वो बड़ा बैल कुर्बान की। जी हम जब कुर्बानी करते हैं ना तो इसके गोश्त के 3 हिस्से करते हैं, एक अपने लिए, एक अपने अजीज़ों के लिए और एक कुर्बा के लिए। असल में आपको पता है कि यहाँ पर कसाई की अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल होती है, पहले दिन दूसरे दिन भी। तो ये है कि हमने बड़ी मुश्किल से कसाई अवेल की है, तो फिर तो दूसरे दिन इसलिए कर रहे हैं। ये कुछ मनाजिर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं कि ये जानवर जो सा अल्लाह की राह में कुर्बान किया गया है। कहीं पर इज्तिमाई कुर्बानी की जा रही है, कहीं पर इनफरादी तौर पर कुर्बानी जो का सिलसिला जारी है। और आज ईद का तीसरा रोज़ा और आज ईद का दूसरा रोज़ा और ईद के तीसरे रोज़ भी यही सिलसिला जारी रहेगा। जो शहरी है इनका ये कहना है कि पहले रोज़ कसाई जरा नखरे करते हैं, दूसरे रोज़ भी मुश्किल से ही मिलते हैं, लेकिन अगर मिल जाए तो कुर्बानी लोग कर रहे हैं और लोगों को दिल काफ़ी मुतमईन अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करने के बाद जिसको जो अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है वो अपने हिसाब से जानवर की कुर्बानी कर रहा है। ईद उल अज़हा के दूसरे दिन पेशावर में बच्चों ने तफरीही पार्कों का रुख कर लिया। कोई झूले झूल रहा है तो कोई ओपन एयर जिम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते नुमाइंदा ABN न्यूज़ मोहम्मद तैयब से, जो इस वक्त एक पार्क में बच्चों के हमरा मौजूद हैं। जी बिल्कुल, आज ईद का जो है दूसरा दिन है। कल लोग जो है वो शेर कुर्बानी कर रहे थे, आज जो है वो बच्चे पार्कों में लाए हैं। इस वक्त मैं जनाब पार्क में मौजूद हूँ, हमारे साथ एक शेरी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि उनका ईद जो है वो कैसा गुजर रहा है। जी बिल्कुल, पहले तो सबको ईद मुबारक। दूसरा दिन है, कल चूँकि कुर्बानी हमने की बड़ों ने और आज जो है छोटों का दिन है। अपने प्यारे लाए हैं पेशावर के पार्कों में ताकि ये एंजॉय कर सके, क्योंकि 2-3 दिन की जो छुट्टियाँ होती हैं तो बच्चे यही तवक्को करते हैं अपने बड़ों से और हमसे कि वो सैर करें, तफरीह करें। तो यही सूरत हाल के आए हैं, बस एंजॉय कर रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने सुना कि शहरी जो है वो पेशावर के मुख्तलिफ़ पार्कों में जो है अपने बच्चों को ला रहे हैं आज दूसरे दिन। और इस तरह जो है मुख्तलिफ़ जो पेशावर में पार्क से जनाब पार्क, तातारा पार्क, इस तरह दीगर जो छोटे मोटे पार्क से वहाँ पे जो है वो बच्चे आज खुशी खुशी जो है वो ईद मना रहे हैं। लाहौर और पेशावर के बाद बात करेंगे इस्लामाबाद की ईद उल अज़हा का दूसरा रोज़। शहरी आज भी जानवर कुर्बान करके सुन्नत इब्राहिमी पर अमल कर रहे हैं। शहरी कहते हैं ख्वाहिश तो पहले रोज़ कुर्बानी की, ताहम कसाब ना मिलने की वजह से आज कुर्बानी की। अपडेट कर रहे हैं हर्षद शाद। जी बिल्कुल, आज ईद उल अज़हा का दूसरा रोज़ है। सुन्नत इब्राहिमी पर अमल आज भी जारी है। कुछ लोग हैं जिन्होंने कल कुर्बानियाँ कर ली थी और कुछ लोग आज भी कर रहे हैं और जो कुछ लोग हैं वो शायद कल भी करेंगे। तो मेरे साथ भी कुछ शहरी मौजूद हैं जिन्होंने अभी जो है वो जानवर ज़िबा किया है और अभी भी जो है वो उसकी बोटियाँ शोटियाँ बना रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं। नहीं, हम तो हर साल की तरह पहले दिन ही करते हैं, तो कसाई नहीं मिला। जो मिल रहे थे वो मोची कसाई थे और पैसे भी 35-35 हज़ार रुपये मांग रहे थे, तो फिर मजबूरन दूसरे दिन करना पड़ा हमें। प्रोफेशनल कसाई से हम करवाते हैं, वरना आपको पता है आजकल हर कोई कसाई बना होता है। अनाड़ी कसाई भी होते हैं, तो वो बकरे की खाल के साथ ही गोश्त उतार देते हैं। जैसे कि आपने देखा कि शहरी कह रहे हैं कि पहले दिन हमें कसाब नहीं मिला और जो मिल रहे थे वो प्रोफेशनल नहीं थे, तो अनाड़ी थे। अच्छे कसाब का इंतज़ार किया, 20-20 हज़ार रुपये मजदूरी के बावजूद जो है वो कसाब पहले दिन मिलना बहुत मुश्किल था। आज दूसरा दिन है, कसाब मिला है, उनके साथ खुद भी लगे रहे हैं। तो अब जाके जानवर जो है वो ज़िबा हुआ है और सुन्नत इब्राहिमी का अमल जो है वो अभी भी जारी है शहरी इक़्तिदार इस्लामाबाद में और शायद कल भी जारी रहेगा। जी लाहौर, पेशावर और इस्लामाबाद के बाद अब बात करेंगे मुल्तान की। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी है। जानवर कुर्बान करके गोश्त अजीज़ो अकारब और मुस्तहिक अफराद में तकसीम किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ दिलजेब आकाश। जी बिल्कुल, बात की जाए तो सुन्नत इब्राहिमी का सिलसिला इस वक्त भी जारी है और शहरी जो हैं वो सुन्नत इब्राहिमी अदा करते नजर आ रहे हैं। और बात की जाए तो इस मौके पर ख़ास तौर पर गरीब लोगों का जो है ख़ास ख्याल रखना चाहिए। हम इस वक्त एक डेरे पर मौजूद है, वहाँ भी सुन्नत इब्राहिमी का सिलसिला जारी है। हमारे शहरी मौजूद है, क्या कहेंगे? जी अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि अल्लाह की राह में देने के लिए ही किया जाता है। अल्लाह पाक कबूल करे और हक तो यही है कि जो नहीं कर सके उन तक पहुंचा जाए, जो इसके हकदार है
تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کر کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں تقسیم کیا جائے، اللہ قبول کرے اور سب کو کرنے کی توفیق دے۔ جیسا کہ آپ نے شہری کی بات میں کہنا تھا کہ ہر صاحب حیثیت جو لوگ ہیں ان کو قربانی کرنی چاہیے، اور اس کا جو خاص طور پہ اس کا جو حصہ ہے وہ غریب لوگوں تک لازمی پہنچانا چاہیے۔ اور اس وقت بھی بات کی جائے تو ملتان میں سنت ابراہیمی کا جو سلسلہ ہے وہ زور و شور سے جاری ہے۔ جی اور اب بات سب شہروں سے بڑے شہر کراچی کی۔ ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا سلسلہ جاری ہے۔ گلی محلوں اور مختلف مقامات پر شہری قربانی کے جانور ذبح کر رہے ہیں۔ قربانی کا گوشت غرباء، پڑوسیوں اور رشتہ داروں سمیت ضرورت مندوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ APN نیوز سید علی حسن سے۔ علی حسن بتائے گا۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر بھر کی گلی محلے گھروں کے باہر جو ہے وہ شہری اپنے جو جانور لے کر آئے تھے ان کی قربانی دے رہے ہیں۔ کوئی دمبا ذبح کر رہا ہے تو کوئی گائے کی قربانی دے رہا ہے، جبکہ کوئی اونٹ کو نہر کر رہا ہے۔ یہ سلسلہ جو ہے وہ شام تک جاری رہے گا۔ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو اس بار منڈی کے حالات تھے وہ بہت ہی تشویشناک تھے کہ جانور نایاب تھا ایک تو، اور بڑی مہنگائی کا دور تھا، تو بڑی مشکل سے جانور جو لے کر آئے کہ جس چیز کو بھی لے لیں، یا ہمارے جو اوزار ہیں، ہمارے جو کام کرنے کے آلات ہیں وہ سارے مہنگے ہیں۔ ہر چیز میں مہنگائی ہے، تو ہمارے ساتھ بھی معاملات یہ ہیں کہ ہمارے کو بھی ریٹ بڑھانے پڑ گئے مجبوراً۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ شہری اور قصاب دونوں موجود ہیں، ان کی باتیں سنی ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ شہری جو ہے سنت ابراہیمی ادا کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ شام تک جاری رہے گا، اور جو شہری ہیں وہ یہی شکوہ کرتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے قصاب نے ریٹ بڑھائے تھے، جبکہ قصاب کا یہی کہنا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ صرف عام شہریوں کی حد تک نہیں رہی، ان کو بھی کافی مسائل کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے بھی اس بار ریٹ بڑھائے ہیں۔ جی اور اب آپ کو بتائیں کہ FA امیگریشن ملتان نے عید کے پرمسرت موقع پر احسن اقدام کرتے ہوئے بیرون ملک سفر کرنے والے مسافروں کو خصوصی تحائف پیش کیے۔ مسافروں نے بہترین سہولیات کو سراہتے ہوئے مثبت تاثرات کا اظہار کیا۔ FA امیگریشن ملتان کا عید کے پرمسرت موقع پر احسن اقدام، مسافروں کو مختلف اقسام کے تحائف پیش کیے گئے۔ بیرون ملک سفر کرنے والے مسافروں کو خصوصی تحائف دیے گئے۔ اور بنگلہ دیشی حکومت نے مداخلت کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نام سے مشہور نایاب سنہری بالوں والے سفید بھینسے کی قربانی رکوا دی ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق نایاب سفید بھینسا، جس کے سنہرے بالوں کی وجہ سے لوگوں نے اسے ڈونلڈ ٹرمپ کا نام دیا تھا، عید الاضحیٰ پر قربانی سے بالآخر بچ گیا۔ بنگلہ دیشی وزارت داخلہ کے ایک عہدیدار نے خبر ایجنسی کو بتایا کہ حکومت نے آخری لمحے میں مداخلت کر کے اس جانور کو ذبح ہونے سے روک دیا۔ تقریباً 700 کلو گرام وزنی اس بھینسے کو قربانی کے لیے فروخت کیا جا چکا تھا، لیکن عید سے پہلے اس میں عوام کی غیر معمولی دلچسپی بڑھنے کے بعد حکام نے سیکیورٹی خدشات کے باعث کارروائی روکی۔ بنگلہ دیشی وزیر داخلہ صلاح الدین احمد نے حکم دیا کہ بھینسے کو قربانی سے بچایا جائے، خریدار کو رقم واپس کی جائے اور جانور کو ڈھاکہ کے قومی چڑیا گھر منتقل کر دیا جائے۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا سلسلہ جاری ہے۔ شہریوں نے اللہ کی راہ میں جانور قربان کیے۔ قربانی کا گوشت عزیز و اقارب اور مستحقین میں بھی تقسیم کیا۔ رپورٹ کریں گے ملتان سے دلزیب آکاش۔ ملتان میں عید الاضحیٰ پر سنت ابراہیمی کی ادائیگی مذہبی عقیدت و احترام سے کی گئی۔ فرزندان اسلام نے جانوروں کی قربانی کر کے اپنی خوشیاں دوسروں کے ساتھ بانٹیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر اس بار اجتماعی قربانی کرنے کا رجحان بھی دیکھنے میں آیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی اور محدود وسائل کے باعث بہت سے افراد نے اجتماعی قربانی کو ترجیح دی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سنت ابراہیمی میں حصہ لے سکیں۔ قربانی کے سامنا جس طبقے کو ہوتا ہے وہ تنخواہ دار طبقہ ہے، اور عموماً تنخواہ 50-60 ہزار اور یا اسی کی رینج میں ہوتی ہے، اور اگر 30-35 ہزار روپے میں کوئی شخص چاہے کہ اس سال بکرا خرید کے کوئی ذبح کر لے اور اپنے بچوں کو بھی گوشت لے اور کچھ تقسیم بھی کر لے تو یقیناً ممکن نہیں ہے۔ تو لوگ عموماً کوشش کرتے ہیں کہ 30-32 ہزار روپے میں کوئی حصہ لیا جائے اجتماعی قربانی میں، جس میں 19 سے 20 کلو گوشت بھی آ جاتا ہے، اور وہ بانٹنا بھی آسان ہے اور اس کو خود سے کھانا بھی، اس کے لیے کچھ چیزیں آ جاتی ہیں۔ قربانی کے بعد مہمانوں کے لیے گھروں میں مزے کے پکوان بنائے گئے ہیں۔ کلیجی، قورمہ، تکے، چانپیں اور چٹپٹے پکوان شہریوں کے دسترخوان کی زینت بنے ہیں۔ آج جو ہے نا وہ کلیجی ہم بنا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو ہے نا سنت ابراہیمی ہے کہ پہلے کلیجی بنائے، اور اس کے ساتھ اصولاً جو ہے نا ہمیں ناشتہ برابر کرنا چاہیے۔ تو آج ہم بہت خوش ہیں، ایک تو ساری فیملی ہماری اکٹھی ہے، ابھی رشتہ دار آ جائیں گے شام کو، اور پھر جو سب کے ساتھ مل کے کھانا کھانے کا مزہ ہے وہ بالکل عجب مزہ ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ قربانی کا اصل مقصد ایثار اور دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہونا ہے۔ عزیز و اقارب کے لیے خصوصی دعاؤں کا بھی اہتمام کیا گیا۔ کیمرامین محمد دانش کے ساتھ دلزیب آکاش، ABN نیوز ملتان۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ۔